اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، سب سے پہلے میں آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور خوش رکھے۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ مدنی قاعدے کا سبق نمبر 19 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 19 زید الف کے بارے میں ہے، یعنی کہ ایسا الف جو بالکل زیادتی کے طور پر آیا ہوا ہوتا ہے اور پڑھا نہیں جاتا، اس کو کہتے ہیں زید الف۔ سامعین، اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہے تو ہمارا نمبر سکرین پر موجود ہے، آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سبق نمبر 19 زید الف۔ آیا زید الف کیا ہوتا ہے، اس کی پہچان کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ یعنی اس طرح کا بنا ہوتا ہے، ایسے الف کو زید الف کہتے ہیں۔ اس الف کو پڑھنے یا نہ پڑھنے کی تفصیل یہ ہے، یعنی کہ بعض دفعہ پڑھا جائے گا بعض دفعہ نہیں، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ کہاں پڑھا جائے گا کہاں نہیں پڑھا جائے گا۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، ان 6 کلمات میں زید الف کو وقفاً یعنی رکنے کی صورت میں پڑھیں گے، لیکن وصلاً یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں نہیں پڑھیں گے۔ یہ جو 6 کلمات ہیں، ان کے اوپر جب ہم وقف کریں گے تو الف کو پڑھیں گے، الف پڑھا جائے گا۔ اگر ان کو ملا کے پڑھیں گے اگلے لفظ کے ساتھ تو پھر الف نہیں پڑھا جائے گا۔ مثلا لیکن، اب یہاں ہم نے وقف کیا تو الف نہیں، الف کو پڑھا ہے۔ اگر اس کو آگے کسی کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں تو پھر پڑھیں گے لیکن الظنون، یہ ہم نے وقف کیا تو الف کو ساتھ پڑھا الظنون۔ اب یہاں اگر ہم اس کو یعنی کہ آگے ملا کے پڑھیں گے تو الف نہیں پڑھا جائے گا، پڑھیں گے الظنون الرسول، یہ وقف کی صورت ہے، الرسول یعنی کہ لام کو نہیں کھینچیں گے ملا کے پڑھنے کی صورت میں۔ السبیل، وقفاً یعنی کہ وقف کی صورت میں السبیل۔ اب اگر اس کو ملاتے ہیں تو الف نہیں پڑھا جائے گا، یعنی کہ لام کو نہیں کھینچیں گے۔ السبیل قواریر، اب اس کے اوپر وقف کریں قواریر۔ اب ان کو ملا کے پڑھتے ہیں تو پڑھیں گے قواریر قواریر من، یہ صورت دہر میں آتا ہے۔ اسی طرح آگے انا، یہ ہر جگہ تقریباً یعنی کہ اس کے اوپر کیا ہے الف آیا ہوا ہے تو وقف کریں گے تو الف کو پڑھیں گے انا، ملا کے پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے انا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قرآن پاک کی اس ایک کلمے یعنی سلاسلہ جو 29 سپارے سورۃ دہر کے اندر ہے کہ زید الف کو وقفاً میں پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں جائز ہیں، یعنی کہ سلاسلہ، اس کے اوپر جب ہم وقف کریں گے تو پھر الف کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر الف کو پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تب بھی جائز ہے۔ سلاسلہ
البتہ وصل میں اس زائد الف کو نہیں پڑھیں گے، یعنی کہ اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر الف نہیں پڑھا جائے گا۔ وقف کی صورت میں دو صورتیں جائز ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ان تمام کلمات میں زائد الف کو وصل یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں اور وقفاً یعنی رکنے کی صورت میں دونوں اعتبار سے نہیں پڑھیں گے۔ یہ جو کلمات آ رہے ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ نہ وقفاً پڑھے جائیں گے، نہ وصلاً پڑھے جائیں گے، نہ وقف کی صورت میں، نہ ملا کر کی صورت میں۔ تو آئیے ان کو پڑھتے ہیں۔ افئم، اب اس کو افائم الف کی وجہ سے فا کو نہیں کھینچیں گے بلکہ افئم ماتا، افئم متا، یہاں بھی الف کو نہیں پڑھیں گے۔ لا الہ، اس کو لا الہ نہیں پڑھیں گے بلکہ لا الہ پڑھیں گے۔ لا الجحیم، یہاں جو الف ہے اس الف کی وجہ سے لا کو نہیں کھینچا جائے گا بلکہ لا الجحیم پڑھیں گے۔ لا الجحیم پڑھنا غلط ہے۔ آگے لشیئن، اب اس الف کی وجہ سے اس کو لشائن پڑھنا غلط ہے، بلکہ الف کو کٹ کیا ہوا ہے تو اس کو پڑھیں گے لشیئن۔ ملائہ پڑھنا غلط ہے، ملائہ پڑھنا درست ہے۔ ان تبوء پڑھنا غلط ہے، آ کو کھینچیں گے نہیں۔ ولا اوضع پڑھنا غلط ہے، ولا اوضع۔ لأذبحنه، لا اذبحنه پڑھنا غلط ہے۔ لأنتم، لا انتم پڑھنا غلط ہے، لأنتم پڑھنا ٹھیک ہے۔ من نبائی، ٹھیک ہے، من نبائی پڑھنا غلط ہے۔ وملئہم پڑھنا ٹھیک ہے، وملائہم پڑھنا غلط ہے۔ سمودا پڑھنا ٹھیک ہے، سمودا پڑھنا غلط ہے۔ لتتلوا پڑھنا ٹھیک ہے، لتتلوا پڑھنا غلط ہے۔ لن ندعوا پڑھنا ٹھیک ہے، لن ندعوا پڑھنا غلط ہے۔ لیربوا فی پڑھنا ٹھیک ہے، لیربوا فی پڑھنا غلط ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ لیبلوا ٹھیک ہے، لیبلوا غلط ہے۔ ونبلوا پڑھنا ٹھیک ہے، ونبلوا پڑھنا غلط ہے۔ قواریر یعنی دوسرا جو قواریر آتا ہے، قواریر پڑھنا ٹھیک ہے اور قواریر پڑھنا غلط ہے۔ ایک چوتھی صورت ہے کہ ان تمام کلمات کے لفظ انا میں زائد الف نہیں ہے، لہذا اس الف کو پڑھیں گے۔ یہ جو الفاظ آ رہے ہیں یہاں جو الف ہے یہ الف پڑھا جائے گا، یہ الف زائد نہیں ہے بلکہ الف مد ہے، تو ان کو پڑھیں گے۔ جیسے علیکم الانامل پڑھنا ٹھیک ہے، علیکم الانامل پڑھنا غلط ہے۔ اناسیہ پڑھنا ٹھیک ہے، اناسیہ پڑھنا غلط ہے۔ انابو پڑھنا ٹھیک ہے، انابو پڑھنا غلط ہے۔ لیل انامی پڑھنا ٹھیک ہے، لیل انامی پڑھنا غلط ہے۔ من اناب پڑھنا ٹھیک ہے، من انب پڑھنا غلط ہے۔ سامعین الحمدللہ ہمارا سبق نمبر 19 بھی مکمل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہی سبق نمبر 20 میں ملاقات ہوگی۔ فی الحال ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔